ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ایک بار پھر ہم سب پر بہت بڑا احسان ہوا کہ انہوں نے عظیم مہینہ اور مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے قریب ایک خطبہ دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی اس رات میں جاگا عبادت کیا تو 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ کے دن میں روزہ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور رات کو قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے۔ قیام سے مراد قیام اللیل ہے، یعنی تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کو اللہ نے نفل قرار دیا، اور دن میں روزہ رکھنے کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالی نے ایک عشرہ عطا فرمایا ہے، 10 دن کا، جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا، تو لہذا اعتکاف کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ رکھے گا اور رات کو قیام کرے گا، یعنی تراویح پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ مہینہ گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ، یہ مہینہ استغفار کرنے کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو اس مہینہ میں لازم پکڑ لو، 2 چیزوں کو اس مہینہ میں لازم پکڑ لو۔ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوب کثرت سے پڑھو، اور دوسرا استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان کو کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان دونوں کو کثرت سے پڑھو۔ اور دوسری چیز ہے، جنت میں داخلے کے لیے اللہ سے طلب کرو، اللہ سے جنت الفردوس مانگو، اور دوسرا جہنم سے آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ جنت کی طلب اور جہنم سے نجات، یہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرو۔ تو اس مہینے میں ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، اور استغفار پڑھنا ہے، اور جنت کی طلب کرنا ہے،
اور جہنم سے آزادی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ کے 3 اشرا ہیں۔ پہلا اشرا رحمت ہے اور دوسرا اشرا مغفرت والا ہے اور تیسرا اشرا نجات فی النار، جہنم سے آزادی والا اشرا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 3 اشرا عطا فرمایا ہے، چونکہ آدمیوں کے اندر بھی 3 طرح کی کوالٹی ہوتی، ایک نیک ہوتا ہے اور ہلکی پھلکی گناہ وہ ان سے صادر ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہلے اشرا میں ہی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرے کوالٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اچھائی کم ہوتی ہے اور برائی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جب برابر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے راتوں میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے اشرا میں ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو بھر رکھیں، اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ گناہ ہی اس کے نامہ اعمال میں بھرا ہوا ہے، ایسا آدمی شروع مہینہ سے پہلا اشرا سے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، اللہ سے جنت کا طلب کرتا ہے اور جہنم سے آزادی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی آخر اشرے میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آخر اشرا میں اسے بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک و برباد ہو جائے وہ مسلمان جن کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کے باوجود وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگ سکے، اپنی نجات خود اللہ تعالیٰ سے نہ کروا سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی۔ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اور حضرت جبرائیل امین کی اس پر آمین ہے، اس کی قبولیت کے لیے کوئی تردد نہیں ہو سکتا، اس کے قبولیت میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو نہایت ہی اہتمام سے گزارنا، اس مہینہ کا نہایت ہی قدر کرنا اور اس مہینے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اسی حساب سے اس مہینہ میں ہمیں گزارنا ہے۔ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ پورے 30 دن کا روزہ ہمیں پابندی سے رکھنا، پورے 30 دن کا روزہ ہمیں پابندی سے رکھنا۔ ایک دن کا روزہ اگر کوئی رکھ کر کے جان بوجھ کر کے توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ 60 دن کا روزہ وہ لگاتار رکھے گا، 60 دن کا روزہ لگاتار اس کو رکھنا پڑے گا۔ ایک روزہ کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اگر کوئی سفر میں ہے یا بچہ ہے، نابالغ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بیماری کے عالم میں ہے، پریشان ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، ایسے لوگوں کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ بیمار ہے تو جب صحت یاب ہوں گے تو اس کا کفارہ ادا کریں۔ اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، بیمار ہے اور بہت لمبی مرض میں مبتلا ہے، آگے کبھی وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ان کی استطاعت ہے ہی نہیں، اور ماہر ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے ورنہ ہلاکت کا خوف ہے، ڈر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر روزہ کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے اور روزہ نہ رکھے، فدیہ ادا کرے اور روزہ نہ رکھے۔ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے جس کو روزہ معاف ہے، یہ بوڑھے لوگوں کے لیے، بوڑھی خواتین کے لیے، اور ایسا بوڑھا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایسی بوڑھی خواتین ہیں جو روزہ کسی بھی حال میں نہیں رکھ سکتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، ان کے جان کا خطرہ ہے، یا ایسا مریض ہے
کہ جن کی لمبی مرض ہے اور اس سے افاقی کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ، اس کا فدیہ ادا کریں گے، اور جو صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں اسی رقم سے ایک روزہ کا فدیہ ادا کریں گے۔ تو پہلا کام ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں روزہ رکھنا۔ ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے 60 روزہ رکھنا لازم اور ضروری، ورنہ وہ گنہگار ہو جائے گا، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ ایک کام۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کو قرآن کا مرکز بنانا، اپنے گھر کو قرآن کا مرکز بنانا ہے۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں سب سے قرآن پڑھوانا ہے، سب کو قرآن کی تعلیم دینا ہے، سب کو قرآن پڑھنے کے لیے کہنا ہے، سب سے قرآن کی تلاوت کروانا ہے۔ آپ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کے سب قرآن سے جڑ جائیں، قرآن پڑھنے لگے۔ آج جو اتنی ساری بیماریاں ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے اور حادثات اور خوف نے ہم سب کو گھیر رکھا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ گناہوں میں زیادہ ملوث ہو گئے اور اللہ کے احکام کو توڑنا شروع کر دیے۔ اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے اور گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پے در پہ بیماری عطا فرماتا ہے، پے در پہ اللہ تعالیٰ دنیا کو قید کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری بیماریاں آئی، مصیبتیں آئی، لیکن آپ نے سنا ہوگا صحابہ کے درمیان جب بھی کوئی پریشانی آئی، مصیبتیں آئی، تو وہ فوراً مسجد کو پناہ گاہ بناتے تھے اور مسجد کو بھر دیتے تھے، مسجد میں جا کر اللہ سے معافی مانگتے تھے، مسجد میں استغفار کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور اللہ سے قربت کو بڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو زائل کر دیتا تھا، اللہ اس پریشانی سے اس قوم کو نجات دے دیتا تھا۔ لیکن آج کہیں سے کوئی پریشانی آئے، مسجد کے دروازے بند کر دو، مندر کے دروازے بند کر دو، عبادات کو روک دو، عبادات سے رک جاؤ۔ جب عبادات رکیں گے تو خوف خدا اور زیادہ غالب آئے گا اور اللہ کا غضب اور زیادہ اترے گا، مصیبتیں اور زیادہ آئے گی، کیونکہ جس رب نے کائنات کو بنایا ہے، جو رب روزانہ زمین سے ہمیں پینے کے لیے میٹھا پانی نکالتا ہے، جو رب ہماری زندگی دینے کے لیے ہمیشہ ہوا چلاتا ہے، وہ رب ہمیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے، وہ بیماری کو شفا میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب بیماری میں مبتلا ہوئے تھے اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا، کیسے صحیح ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی مرض دیتا ہے اور شفا اللہ ہی دینے والا ہے، شفا اللہ ہی دے گا۔ دنیا کی جتنی بھی اسباب ہیں اس کے اندر طاقت، صلاحیت دینے والی طاقت صرف اللہ کی ہے، باقی کسی کی نہیں ہے۔ تو اس لیے احتیاطی تدبیر تو اپنایا جائے، لیکن اللہ کے سامنے رویا جائے، اپنے اعمال کو بڑھایا جائے، اعمال صالحہ میں دلچسپی لیا جائے، اپنی قربت کو اللہ سے جوڑا جائے اور اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی ملے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی، خوب کرنی ہے، حد سے زیادہ قرآن شریف پڑھنا۔ ہمارے صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں لوگ قرآن شریف پڑھتے تھے تو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، گھر کی خواتین مقابلہ کرتی تھی کہ آج ہم 10 پارہ پڑھیں، آج کل ہم 15 پارہ پڑھیں گے۔ 20 پارے گھر کے خواتین سارے کام کاج کو کرنے کے بعد بھی پڑھ لیتی تھی۔ ان کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا تھا، ان کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا تھا۔ اور حقیقت ہے آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے دلچسپی رکھیں اور قرآن کو سینے میں بسائیں، پھر دیکھیں کہ حقیقت میں زندگی کا مزہ کیا ہے، پھر زندگی کا اصل لطف مزہ آئے گا۔ جس طرح سے دنیا کی ساری ضرورتیں انسانوں کے پاس موجود ہو، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، ہر ضرورت مکمل ہو، تو آدمی کیا ہوتا ہے، جسم کے اعتبار سے، دل کے تسلی کے اعتبار سے سکون سے زندگی گزارتا ہے،
اور کہتا اب مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. ایسے ہی جسم کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے اس جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے، اگر اس روح کو جسم سے نکال دیا جائے تو 1 سیکنڈ آدمی کا نہ ہاتھ ہل سکے گا، نہ آنکھ کھول کے رکھ سکتا ہے، نہ اس سے دیکھ سکتا ہے. تو اصل چیز جسم کے اندر روح ہے، اور اس روح کو غذا اس وقت ملے گی جب اس روح کو قرآن کی تلاوت دیں گے، جب اس روح کو نماز کی پابندی کروائیں گے، جب اس روح سے نفل کی پابندی کروائیں گے، اس روح کے لیے ہر طرح کے اچھے اعمال کریں گے، تو پھر یہ روح ہمیشہ سکون سے رہے گی اور انہیں تسلی ملے گی. جس میں 2 حصے، ایک کا تعلق روح سے ہے اور ایک کا جسم سے. تو جسم کے لیے دنیا کے بہت سارے سامان ہیں، اور روح کے لیے اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت سے ہی روح کو غذا ملتی ہے، روح کو تسلی ملتی ہے. اور مرنے کے بعد جسم تو گل سڑ جاتا ہے، دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، مٹی کھا لیتی ہے، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں. اصل جو ماخذ ہے، اصل جو مغز ہے، وہ مغز روح ہے، اور روح کے ساتھ حساب و کتاب ہوتا ہے، اور روح سے سوال و جواب ہوتے ہیں. اس لیے روح کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کو بڑھائیں، اچھے اعمال کو بڑھائیں، قرآن کی خوب تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت میں ہمارے لیے نجات ہے. اور تیسری چیز یہ ہے قیام اللیل، رات کی تراویح کو اپنے لیے لازم پکڑیں. یہ سنت مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک تواتر سے چلا آ رہا ہے، پے در پہ چلا آ رہا ہے، اور کسی زمانے میں بھی تراویح کو نہیں چھوڑا گیا. اس لیے تراویح کی پابندی کریں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ پر یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ جو قیام اللیل کرے گا، رات میں تراویح پڑھے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں. اور جب اللہ سے ملے تو جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے ملتا ہے. حاجی حج کرنے جاتے ہیں، آتے ہیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور ایسے عالم میں جب اللہ سے ملے گا گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کا استقبال کرے، اللہ ان کی مہمان نوازی کرے، اللہ ان کو صحیح جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی روح کے لیے تسلی کی جگہ عطا فرمائیں. جنت کے قبر کے اندر جنت کا ان کے لیے کھڑکی کھول دیا جائے گا، اور جنت قبر کے اندر جنت کے لباس پہنائے جائیں گے، جنت کے خوشبو لگائے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا تم سو جاؤ جس طرح سے دلہن سو جاتی ہے، ایسے تم آرام سے سو، اب نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تجھے کوئی غم ہوگا. تو تیسری چیز ہے کہ ہم رات کی تراویح کو اپنے لیے لازم پکڑیں، تراویح پڑھیں. اور چوتھی چیز ہے سحری کھانا. سحری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہے، سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو. ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سحری تناول فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری میں اس امت کے لیے اللہ نے برکت رکھی. سحری میں برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا رہے گا. سحری کھائیں گے آدھے دن تک تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی، بھوک کا احساس نہیں ہوگا، اور اگر بھوک کا احساس بھی کسی لمحے میں ہو تو آپ جا کر کے غسل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے جسم کو راحت ملے گی، آپ کو روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی، کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی. بہت سہولت دیا گیا ہے روزہ رکھنے کے لیے. اور روزہ یہ خاص عمل ہے، خاص عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا. اور دوسرے جو اعمال ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے عطا فرمائیں گے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا، کیونکہ روزہ میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتا ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا. آدمی غسل خانہ میں جا کے چپکے سے پانی پی سکتا ہے،
آدمی گھر بند کر کے ناشتہ کر سکتا کھا سکتا ہے، لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، تو کوئی بھی نہ ہو وہ منہ میں ایک قطرہ پانی نہیں جانے دے گا، ایک قطرہ پانی نہیں جانے دے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کے سینے کے اندر ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی ایک ضروری اعلان